نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار ہیں، اور جو علامہ اقبال کو نبی کہے یا یہ کہے کہ انہوں نے نبی ہونے کی کوشش کی تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ علامہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، سچے عاشق ہیں، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں بہت پیارے پیارے اشعار کہے ہیں جن سے ان کا عشق جھلکتا ہے، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے عشق میں کہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے نبی پر اور ہم پر بھی۔ پردہ ناموس دین مصطفیٰ است کہ آقا علیہ السلام کی ناموس کا پردہ دین مصطفیٰ ہے، ناموس خدا کا پردہ، ناموس خدا یا ناموس رسالت کا پردہ دین مصطفیٰ ہے۔ خدا نے ہم پر پس خدا نے ہم پر شریعت ختم فرما دی، اور ہمارے رسول پر رسالت ختم فرما دی۔ شریعت بھی ہم تک آنی تھی، آ گئی، یہاں آ کر ختم ہو گئی، اور رسالت آقا علیہ السلام پر پہنچنی تھی، وہاں آ کر ختم ہو گئی۔ اپنے دل میں نبی علیہ السلام سے یا نبی علیہ السلام کی محبت سے قوت پیدا کر، بہادری پیدا کر، خدا کا محبوب
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے لیے یا اپنا محبوب بنایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کا محبوب ہے، اور محبوب خدا کے نزدیک تیری محبت رہے۔ اور مومن کی دل کی کتاب، مومن کے دل کی کتاب نبی علیہ السلام کی محبت سے ہے۔ اگر تجھے پھر بھی پتہ نہ چلے تو آیا مقدسہ حبل الورید والی نحن اقرب الیہ من حبل الورید پڑھ کے دیکھ، جس سے تجھے محبت رسول کی حکمتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ نے مومن کو کہا ہے کہ میں تو تیرے دل کے پاس تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب آقا علیہ السلام کی شان میں سورہ صافات سے دو آیات مقدسات پڑھی ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک سے ایک آیت مقدسہ پہلے پڑھ لیتے، تین کر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کافروں نے کہا کہ کیا تم ہمارے خدا کو چھوڑتے ہو؟ اگر تم ہمارے خدا کو چھوڑتے ہو، ہمارے خداؤں کو چھوڑتے ہو، تو یہ یاد رکھ کہ تو بھی ایک شاعر دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کو شاعر دیوانہ کہا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے تو شاعر دیوانہ ہی ہے نا۔ آقا علیہ السلام کو دیوانہ کہا گیا، مجھے کوئی پاگل کہے، مجھے کوئی گدھا کہے، مجھے کچھ کہے، تو اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی کافروں نے دیوانہ کہا، برا بھلا کہا، نبی علیہ السلام کو پاگل کہا، نبی علیہ السلام کو مجنون کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں خود باتیں فرمائیں، خود آگے سے جواب دیے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ اپنی زبان سے نہیں کہا، رب تعالیٰ جواب دیتا رہا ہے کہ وہ تو بڑی شان والا محبوب ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، مانے نہ مانے، میرا ہے رسول، یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ جب وہ آ گیا بل جاء بالحق، بلکہ وہ آ گیا حق کے ساتھ آیا، اللہ نے اسے حق کے ساتھ بھیج دیا، اس پر حق پورا کر دیا۔ بل جاء بالحق، حق کے ساتھ آیا، سچ کے ساتھ آیا، سچے دین کو دنیا میں متعارف کروایا۔ بل جاء بالحق، وہ حق کے ساتھ آ گیا۔ وصدق المرسلین، اور اس نے تمام رسولوں کی بھی، تمام نبیوں کی بھی، رسولوں نبیوں کی تصدیق فرما دی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے تصدیق فرما دی ہے۔ جا فعل ماضی ہے، جا بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ جا بل جا، بلکہ وہ آ گیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ وصدق، صدق لفظ فعل ماضی، فعل ماضی۔ جا یجیو باب ضربہ یضرب سے، اور صدق باب تفعیل سے ہے۔ صدق یصدق، صدق پہلا صیغہ ہے فعل ماضی کا، واحد مذکر غائب کا۔ وصدق بالمرسلین، تصدیق فرما دی رسولوں کی، تمام رسولوں کی نبی علیہ السلام نے تصدیق فرما دی۔ اب بات تو یہاں سمجھدار کے لیے، عقل والے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت اپنی رحمت سے کچھ علم کی چاشنی دی ہے، علم کی روشنی دی ہے، وہ اس بات کو سمجھ گا ماضی کا صیغہ ہے صدقہ، اور نبی علیہ السلام آگے اور تمام
رسولوں کی تصدیق فرما دی. اب رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے تب تصدیق فرمائی، بعد میں نہیں ہوئے، جس کی اکثر میں مثال دیتا ہوں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی اسناد پہلے پیش کرے گا تصدیق کے لیے یا بعد میں؟ پہلے پیش کرے گا. اور جس مصدق کے پاس وہ پہنچا ہے وہ مصدق تصدیق کرنے والا اس کی پہلی اسناد دیکھے گا، اصل دیکھے گا، تاکہ کہیں مجھ سے غلط اپنا تصدیق نہ کرا سکے. اب اس نے اصل بھی دیکھ لیا کہ یہ واقعی ہی ماضی میں اس نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے، ماضی میں ڈگری حاصل کر لی ہے. اور اگر ڈگری حاصل نہیں کی تو میں ایک جعلی سند لے کے آتا ہوں یا جعلی اپنا فوٹو کاپی بنا کے لاتا ہوں تو وہ میری اصلی سند سے پہچان جائے گا کہ یہ تو میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے. لہذا کیا ہوگا؟ تصدیق کرنے والا تصدیق ہی نہیں کرے گا. تو رسول سارے کے سارے سچے برحق آئے، سارے کے سارے رسول برحق آئے. اور اب مصدق آ گیا. مصدق نے آ کر ان سب کی ڈگریاں دیکھیں، یہ لے کر آئے ہیں، یہ لے کر آئے ہیں. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں، اسرافیل حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں، یوسف علیہ السلام ڈگری لے کر آئے ہیں. اب ڈگریوں کی تصدیق، حالانکہ بھیجنے والا خدا خود بھی مصدق ہے اگر کر دے تصدیق تو. لیکن رب نے مصدق بنایا رسول اللہ کو، رب نے مصدق بنایا رسول اللہ کو. اور ہم سب کو بتایا کہ وجاء بالحق، وہ میرا محبوب حق کے ساتھ آ گیا ہے. اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مصدق ہے اور اس نے تصدیق فرما دی ہے تمام رسولوں کی، تصدیق فرما دی ہے تمام رسولوں کی. اب اتنی بڑی دلیل کے بعد کوئی اگر کسی اور کو نبی مانتا ہے تو پھر اس پر کیا ہے؟ خدا کی لعنت. اتنی بڑی دلیل. سورۃ صافات آیا نمبر 36 37. دو پڑھیے. اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم اگر میرے محبوب کی اس تصدیق کو نہیں مانتے، میرے رسول کو ختم نبوت والا نہیں مانتے، میرے رسول کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے، کیا لفظ ہے؟ خاتم النبیین، خاتم النبیین نہیں مانتے، پھر انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب چکھو گے، چکھنے والے ہو. ذائق العذاب العلیم، اس میں فعل کا صیغہ ہے، جمع کا. ذائق العذاب العلیم. پھر تم اور کسی نبی کو گھڑتے ہو، کسی ایرے غیرے نت خیرے کانے کو، غلام قادیانی کو، احمد عیسیٰ کو، کسی اور کو نبی ڈکلیئر کرتے ہو، پھر پکے تم دوزخی ہو. انکم لذائق العذاب العلیم، عذاب العلیم. تو یہ
مسلمانوں کے لیے نوید ہے اور کافروں کے لیے وعید ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوید ہے کہ نبی علیہ السلام مصدق بن کر آئے، اور کافروں کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کو آخری نبی نہیں سمجھتے تو پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ میری بات آپ سب کو سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور کوئی اگر دعویٰ کرے گا لعنتی مردود جھوٹا لعین ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو لعینوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا غلام بنائے، غلامی رسول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔